جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں الحمدللہ ہم نے فعل معطل شروع کر لیا تھا۔ فعل معطل یعنی غیر صحیح افعال ہم نے شروع کیے ہیں، اور غیر صحیح افعال کا مطلب جی نوشین بتائیں گے آپ؟ غیر صحیح افعال جو ہیں اس میں جو واولز ہوتے ہیں عربک کے حروف علت جو ہیں وہ کسی پلیس پہ آتے ہیں تو ان سے جو چینجز آتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ کوئی اور کریکشن کرنا چاہے گا؟ کوئی اور بتانا چاہے گا؟ انہوں نے کہا ہے کہ حروف علت جب آ جائیں تو ان کو وہ پھر غیر صحیح افعال بن جاتے ہیں۔ کوئی اور اس میں کریکشن کرنا چاہے گا یا کچھ ایڈیشن کرنا چاہے گا؟ کسی بھی فعل کے جو مادہ ہے جی اس پہ اگر واولز آ جائیں الف واو اور یا تو وہ پھر غیر صحیح افعال ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور چلیں آپ یہ سنیں۔ حروف علت جی جی تقریباً وہی جواب ہے نا جو انہوں نے کہا، انہوں نے مادہ کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، لیکن دیکھیں جو کسی لفظ کے کسی فعل کے مادہ میں نا مختلف طرح کی پرابلمز ہو سکتے ہیں، اور حرف علت آنا ان پرابلمز میں سے ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک فعل میں اگر حمزہ آ جائے، حمزہ آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کس کو کہتے ہیں، یعنی الف کے اوپر جب زیر زبر پیش، ٹھیک ہے ہاں، تو وہ حمزہ اس کو کہتے ہیں۔ تو جس میں حمزہ آ جائے نا سم ٹائم اس میں بھی کچھ چینجز کرنے پڑتے ہیں، تو وہ بھی پھر غیر صحیح ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم ایک فعل کے مادہ میں ایک حرف 2 دفعہ آ جاتا ہے، رائٹ، تو وہ بھی پھر پرابلم ہوتی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سیٹل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے افعال غیر صحیح ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک کیٹیگری یہ ہے کہ حرف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ بھی غیر صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حرف علت جیسے آپ نے کہا واولز، رائٹ، الف واو یا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ الف کسی حرف کا مادہ کسی لفظ کا مادہ کسی فعل کا مادہ نہیں ہوتا۔ الف میں نہیں آتا، ہاں روٹ ورڈ میں نہیں آتا، مادے میں نہیں ہوتا، لیکن غیر صحیح افعال یعنی حرف علت میں سے یہ ہے ایک حرف علت، لیکن مادے میں نہیں آ سکتا، ویسے ہم اس کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی، اور اس کو ایسے فعل دیکھیں، اب جیسے میں نے کہا نا کہ اگر کسی فعل کے مادے میں ایک حرف 2 دفعہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو میں یہاں پہ نا آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں ان کے نام کیا ہیں، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، ویسے وہ آ جائیں گے، لیکن چونکہ یہ غیر صحیح افعال کی انٹروڈکشن میں آپ کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو دیکھیں میں لکھ رہی، آپ بھی اپنے پاس بے شک نوٹ کر لیں کہ غیر صحیح افعال یہ پتہ نہیں اس طرح سے صحیح، ٹھیک ہے، غیر صحیح افعال جو ہیں ان کی کچھ کیٹیگریز ہیں۔ یہاں انہوں نے ڈیفینیشن دی نہیں ہوئی اس کی، غیر صحیح افعال کی، ڈائریکٹ انہوں نے اس کو شروع کر لیا۔ اچھا، غیر صحیح افعال کی کچھ کیٹیگریز ہیں، اس میں سے ایک کیٹیگری ہے معطل، میم، عین، تا اور لام، رائٹ، معطل، یہ فرسٹ کیٹیگری آپ کہہ لیں، چلیں ٹھیک ہے، نمبر 1 کیٹیگری معطل، یعنی اب آپ کو نام سے ہی پتا چل جائے گا ایسا فعل جس میں حرف علت آئے، ٹھیک ہے، علت سے ہی ہے معطل، ایسا فعل، ایسا غیر صحیح فعل جس میں کوئی حرف علت آ جائے وہ معطل ہے، ایسا غیر صحیح فعل جس میں حمزہ آ جائے وہ محموز ہوگا، ایسا غیر صحیح فعل جس میں ایک حرف 2 دفعہ آ جائے وہ مضاعف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو انشاءاللہ جب محموز اور مضاف کو پڑھیں گے تو ہم پھر وہاں پہ بات کر لیں گے. لیکن یہ جو ابھی ہم نے شروع کیا ہے کیٹیگری غیر صحیح افعال میں سے جو ایک کیٹیگری ہے جس میں کوئی حرف علت آ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطل. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی 3 ٹائپس ہو سکتی ہیں. معطل جو ہے نا وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حرف علت کہاں آ رہا ہے. کیا شروع میں آ رہا ہے بالکل ہے نا، روٹ ورڈ کا پہلا روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک حرف علت ہے تو اس کو کہیں گے مثال، جو یہاں لکھا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، مثال یہ معطل کی پہلی کیٹیگری ہے، مثال. اور اس کو پھر معطل الفا بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے معطل الفا، یعنی فا حرف جو ہے نا، مطلب جو لیٹر ہے وہی معطل الفا، کہ فا کی وجہ سے یہ معطل ہے، فا کی سپیس پہ یہ معطل ہے. آئی ہوپ اٹس کلیئر. کہ کوئی آپ گرامر کی بک کنسلٹ کریں تو اس میں معطل الفا لکھا ہو تو آپ کہیں گے یہ کیا چیز آ گئی، یہ تو ہم نے پڑھی نہیں. ٹھیک ہے، تو ایکچولی مثال ہی معطل الفا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فا کلمہ پہ حرف علت آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک نام مثال ہے اور دوسرا نام معطل الفا ہے. اسی طرح اگر عین کلمہ پر کوئی حرف علت داخل ہوگا، یعنی درمیان میں حرف علت آئے گا، تو اس کا نام اجوف بھی ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے نا. جی اجوف. جی I'm sorry. جی اجوف، یہ اس کا دوسرا نام کیا ہوگا؟ معطل العین. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ عین کلمہ کی وجہ سے معطل ہے، یعنی غیر صحیح ہے، تو اس کا دوسرا اجوف کا دوسرا نام کیا ہوگا؟ معطل العین. اسی طرح لام کلمہ پہ اگر حرف علت داخل ہو، ٹھیک ہے، اینڈ پہ حرف علت آ جائے کوئی، تو وہ کیا ہوگا؟ معطل اللام. اور اس کا ایک اور نام ہے ناقص. ٹھیک ہے، یہاں جو لکھا ہوا ہے ناقص، لام کے ساتھ انہوں نے ایرو بنا کے، ٹھیک ہے، ناقص بھی اس کو کہتے ہیں اور معطل اللام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب ان تینوں میں سے ہم نے پچھلی کلاس میں پہلا پڑھ لیا تھا، پہلا فعل فعل مثال. ٹھیک ہے، پہلا فعل ہم نے پڑھ لیا تھا فعل مثال. نوشین کچھ بتانا چاہیں گی فعل مثال کے بارے میں؟ فعل مثال جو ہے جب فرسٹ پلیس پہ فا کلمے کی جگہ پہ ہمارا واو یا مدیہ میں سے کچھ آتے ہیں، جی، تو ان کا میں قاعدہ یہ ہے کہ اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں. جی، اور جو بھی ہمارا فعل مضارع ہوتا ہے اس کو باقی کو ہم ویسے ہی کنٹینیو کر کے بس فا کلمے کو ڈراپ کر کے باقی کو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. جو بالکل، ایگزامپل یہاں جو جیسے بھی دی حرف ہوئی ہے. علت آیا ہو اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اس کو حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپلی فعل مضارع میں، ماضی میں کوئی چینج نہیں آتا، مضارع میں اس حرف علت کو ڈراپ کر دیتے ہیں بس. یوحبو کو یحبو کر دیں گے. بالکل، وہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہاں پہ واو ایک ہونا چاہیے تھا. مطلب ہم جب یہ اس طرح کا کوئی ورڈ دیکھتے ہیں کہ جس میں ہمیں 2 اسپیسز دکھائی دے رہی ہیں، جو 2 جو ہے روٹ ورڈز کے مل رہے ہیں، اور پہلا فعل مضارع ہے تو کہیں نہ کہیں حروف علت تھا جو ہے انیشلی یا کہیں پہ آ رہا ہے. تو یہاں پہ وہ پھر ہم سیٹ کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہمیں آنا بالکل شروع ہو انشاءاللہ. جائے گا. جی جی بالکل بالکل. تو جو پہلی اگزامپل ہے یحبو، اس میں ٹوٹل 3 لیٹر ہے. ٹھیک ہے، اور یا جو ہے وہ علامت مضارع ہے، اس کا مطلب ہے باقی 2 لیٹر بچ گئے. اب مادے کے 2 لیٹر تو ہوتے ہی نہیں، کم از کم 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جی یہاں پہ حرف علت تھا جو کہ ڈراپ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، بارک اللہ فیکی. اور میں نے کہا تھا کہ اگزامپلز آپ خود دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو کسی نے اگزامپلز دیکھی ہوں اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر میں اگلے پہ جاؤں گی انشاءاللہ، فعل اجوف پہ ہم جائیں گے ورنہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مس شیبہ.
مجھے مس رفعت ایک چیز تھوڑا سا پوچھی تھی, سوری ذرا پیچھے سے ہی ہے, یہ جیسے آپ نے بتایا غیر صحیح افعال, تو غیر صحیح افعال میں معطل جو ہے اس میں ہم نے 3 مثالیں کی, مثال, اجوف اور ناقص. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ بالکل بالکل. اور یہ جو آپ نے اس کے بعد آپ نے ایک محموز اور یہ جو مضاف بتایا, یہ بھی غیر صحیح افعال کی بھی یہ یعنی کہ معطل ایک ٹائپ ہے, اور اس کے بعد اگلی ٹائپ محموز ہوگی اور تیسری ٹائپ مضاف ہوگی. بالکل بالکل ٹھیک سمجھی آپ. جی بالکل. جی الحمدللہ. چلیں ٹھیک. ہاں یعنی غیر صحیح کا مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو کس وجہ سے صحیح نہیں ہے, کیا پرابلم ہے ان میں؟ اگر تو ان میں کوئی حرف علت آ جائے گا تو اس کو کہیں گے یہ معطل ہے. اگر حمزہ آ جائے گا تو ہم کہیں گے یہ محموز ہے. اگر ایک ہی لیٹر 2 دفعہ آ جائے گا تو اس کو کہیں گے یہ مضاعف ہے, ٹھیک ہے. تو محموز اور مضاعف کو ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے, ابھی ہم صرف معطل کو کر رہے ہیں. اور معطل کی 3 ٹائپس ہیں. ہاں معطل کی بھی 3 ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سے پہلی مثال ہے ڈسکس کی. جی بالکل, کہ اگر بالکل بگننگ میں کوئی حرف علت آ جائے بالکل شروع میں تو وہ مثال ہوگا, اور اس کا دوسرا نام کیا ہوگا؟ معطل الفا, کیونکہ فا کلمہ پہ آ رہا ہے نا وہ. ہاں ٹھیک بالکل ٹھیک. اور اس میں بھی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور مثال ہمارے سامنے ہے کہ واو ہا با وہابا عطا کرنا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے الوہاب, بہت زیادہ عطا کرنے والا, ٹھیک ہے. انک انت الوہاب, تو بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. تو اس میں فعل ماضی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہابا اس نے عطا کیا, اس طرح ہم بول سکتے ہیں اس کو. لیکن فعل مضارع میں صرف پرابلم کرتا ہے یہ, اور پھر وہ ہم حرف علت کو ڈراپ کر دیں گے. تو وہابا سے یوہبو بن رہا تھا ایکچولی, اگر رول کو اپلائی کرتے ہوئے بنائے تو ہم نے واو کو ڈراپ کر دیا, تو کیا رہ گیا باقی؟ یہابو. جی ٹھیک ہے. اسی طرح, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کون سے باب سے آ رہا ہے. یہ فتحہ سے آ رہا تھا تو فعل مضارع میں بھی عین کلمہ پہ فتحہ تھا, یفتح, تو اس لیے یہابو بنا. اگر جو ہے وہ ضربا سے آئے, باب ضربا سے آئے, تو پھر یضرب ہوگا تو یوعظ بنے گا, تو پھر یعظ بچ جائے گا عین پہ. ہاں عین کلمہ پہ کسرہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے باب سے آ رہا ہے, اور 3 ہی ابواب سے آئے گا یہ فعل مضارع میں. جو چینجز ہے نا, ہا سین اور با, باب یعنی حاسبہ سے, ضربہ سے اور فتحہ سے, سوری ہا سین اور باب 3 ہی سے آئے گا. حاسبہ سے آئے گا تو پھر وہ یحسب ہوگا, اس میں بھی پھر وہی عین کلمہ پہ کسرہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے مثال اس کے یاد رکھنے کی وہ بھی بتایا تھا کوٹ کے حذف, والا جو تھا وہ تینوں مل کے فا, تو اس کو حذف کر کے حذفا, رائٹ, بالکل ٹھیک. چلے بارک اللہ فیک, الحمدللہ. یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا بھیا کی. میرا اس میں ایک کوشچن ہے, ہمارے پاس یہ اس میں جتنی بھی مثالیں میں نے دیکھی تو اس میں صرف فعل مضارع سے یا لیا انہوں نے, تو یہ تا, الف اور نون جو ہے اس میں بھی ایسے ہی ہوگا نوشین, مطلب وہ سارے اپلائی ویسے ہی ہوں گے نا. بالکل بالکل. بلکہ آپ جو ہے نا اگر اس کی پریکٹس کر لیں تو اچھا رہے گا. گردان لکھ لیں ایک اس کی فعل مضارع کی, ٹھیک ہے, اور یہ ہوم ورک کر کے بھیج دیجئے گا جویریہ کو, ٹھیک ہے. کیا آپ کریں گی کہ جیسے یہابو سے لے لیں یا کسی سے بھی لے لیں, یعیدو سے لے لیں, کوئی بھی ایک فعل لے لیں, اپنی مرضی کا لے لیں جو بھی آپ کو, ٹھیک ہے. تو پوری گردان کر لیں گی نا تو آپ کو پھر ایک آئیڈیا ہو جائے گا. یہی دیکھیں یہاں پہ یزرو ہے لیکن ایگزامپل میں آیا ہوا ہے, یہ جو بھی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی نا, یہ جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں, لا تذرو, سو دس از این ایگزامپل آف مؤنث غائب, ٹھیک ہے. لا تذرو وازرۃ وزر اخرى, ٹھیک ہے. لا یوم تجد نفسا تجد, یہ بھی مؤنث غائب کی مثال ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ شروع میں تو وہ غائب کا ہی لگتا ہے اور واحد کا ہی لگتا ہے. جمع کا صیغہ تو تب لگتا ہے اگر اندر کہیں فعل استعمال ہو. تو
آپ نا ایسا کریں تجدو سے لے لیں, میں نے آپ کو فعل فکس کر کے دے دیا. آپ نے ہاں وجدہ, وجدہ سے بھی لکھ لیں فعل ماضی کی گردان, آپ کی پریکٹس ہو جائے گی, فعل ماضی کی ریویژن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وجدہ, ٹھیک, وجدہ فعل ماضی کی گردان لکھیے گا پورا, اور پھر اس سے فعل مضارع بنائیے گا کہ واو کدھر گیا, اور پھر فعل مضارع کی پوری گردان آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اس کو لکھ کے اور بول کے ریکارڈنگ بھی بھیجیے اور ریٹرن بھی بھیجیے, مس جویریہ کو بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے انشاءاللہ. چلیں آگے ہم چلتے ہیں. جو سیکنڈ کیٹیگری ہے غیر صحیح افعال میں سے معطل کی, جو سیکنڈ کیٹیگری ہے فعل اجوف, اور اس کا دوسرا نام کیا ہوگا نوشین؟ فعل معطل العین. معطل العین. ٹھیک ہے, معطل العین, ہاں معطل العین. ٹھیک ہے, اچھا ایسا فعل جس کے عین کلمہ پر حرف علت موجود ہو اس کو اجوف کہتے ہیں یا معطل العین کہتے ہیں. اور یہ اس میں کیا دیکھیں, اس میں فعل اجوف کا حرف جو ہے, حرف علت اپنی بیماری کی وجہ سے حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کا علاج کرنے کے لیے اس کی حرکت کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں ہم نے حرف کو صرف ڈراپ کر دیا تھا, حرف علت کو صرف ڈراپ کر دیا تھا, that's it, nothing else. لیکن اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں اس کی حرکت کو ختم کر رہے ہیں, اور جب حرکت کو ختم کرتے ہیں تو تھوڑا سا آگے بھی دیکھیے ذرا, اور آگے بھی کام ہے. وہ کیا ہے کہ I'm sorry, just a minute. جی, حرف علت یہ قاعدہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے, اور نا یہ مطلب یہاں سے میں پڑھ رہی ہوں, اور آپ یہ قاعدہ دیکھیے گا, قاعدہ نمبر 2 اور پھر اس کا الف پارٹ, کیونکہ آگے چل کے بک میں جب ہم آگے مزید چیزیں پڑھیں گے نا تو انہوں نے ایز اے ریفرنس انہوں نے دیا ہوگا 2 اور آگے لکھا ہوگا الف, تو آپ کو پتا چلے گا اچھا میں قاعدہ نمبر 2 پہ جاؤں اور الف دیکھوں کہ اس میں کیا لکھا تھا ایز اے ریویژن. اوکے, وہ آپ کو ریفر کریں گے تو آپ پھر وہاں یہاں آ کے دوبارہ اس پیج پہ آ کے یہاں سے ریوائز کر سکتی ہیں. اچھا, تو 2 الف, قاعدہ نمبر 2 الف پارٹ ہے اس کا. اگر حرف علت سے پہلا حرف, اب ہم نے کیا کرنا ہے یاد کریں کہ حرکت کو صرف ختم کرنا ہے. فعل جو حرف علت کی جو حرکت ہوگی نا اس کو ختم کرنا ہے, اور ختم کرنے کے بعد حرف علت سے پہلا حرف دیکھیے آپ, یعنی جو ما قبل ما مطلب جو پہلے, ما جو قبل پہلے, جو پہلا حرف ہے اگر وہ ساکن ہو, ٹھیک ہے, اگر وہ جزم کے ساتھ ہو تو حرف علت کی حرکت اس کو شفٹ کر دیں گے, کیونکہ ہم نے حرف علت سے ہٹانی ہے حرکت. تو پیچھے والا لیٹر دیکھیں, اگر وہ ساکن ہے تو اس کی حرکت اس کو اٹھا کے دے دیں. ٹھیک ہے, مضارع کا فا کلمہ تو ویسے بھی ہم ساکن کرتے ہیں نا, تو وہ میرے خیال سے وہ عین کلمے والا حرکت ہم فا کلمے کو پھر دے دیں گے. آپ سے یہ کس نے کہا کہ ہم صرف فعل مضارع کی بات کر رہے ہیں؟ اس میں فعل مضارع کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں فعل مثال جو تھا نا اس میں ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی میں کوئی پرابلم نہیں آتا, صرف مضارع میں پرابلم آتا ہے. تو یہ میں بات فعل ماضی کی کر رہی ہوں, اس میں ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ فعل ماضی میں پرابلم نہیں آتا, اس میں فعل ماضی میں بھی پرابلم آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ فعل ماضی میں بھی پرابلم آتا ہے, اس کی بات کر رہے ہیں پہلے ہم. ٹھیک ہے, اچھا تو میں نے ہم ایگزامپل دیکھیں گے نا انشاءاللہ, پھر آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی. ابھی صرف آپ رول سنیں اور پھر میں اس کو ایگزامپل میں اپلائی کروں گی, تو پھر اس کے بعد آپ کوسچن کریے گا, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس سے پہلے ہی. اچھا, تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ حرف علت کی ہم نے حرکت کو ختم کرنا ہے, اور اس کے پیچھے والے لیٹر کو دیکھنا ہے. اگر پیچھے والا لیٹر ساکن ہوگا تو حرکت ہم نے اس کو دے دینی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ آلریڈی اس کے اوپر اپنی حرکت ہے تو پھر اس کی حرکت کو صرف ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی, اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ فعل مضارع میں ہی ہم ساکن کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے, دوسرا قاعدہ جو ابھی بات ختم نہیں ہوئی, تیسرا قاعدہ بھی ہے. اب ہم نے حرکت کو ختم کر دیا, ٹھیک ہے, یا تو پیچھے شفٹ کر دیا یا کمپلیٹلی ختم کر دیا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, جو پیچھے والا لیٹر ہے اس کی حرکت کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر اس کے اوپر فتحہ ہے, ٹھیک ہے, زبر ہے, تو ہم نے ایک حرف علت خود لے کے آنا ہے. اب ٹھیک ہے, ایک حرف علت خود لے کے آنا ہے. ہاں, ہم ریپلیس کر دیں گے. ایگزیکٹلی اس حرف علت کو ایک اور حرف علت سے ریپلیس کرنا ہے جو کہ کمپیٹیبل ہوگا
پیچھے والے لیٹر کی حرکت کے مطابق اس سے کمپیٹیبل ہوگا. اگر زبر ہوگا تو اس کا کمپیٹیبل لیٹر کون سا ہوتا ہے؟ الف. اگر یا کسرہ ہوگا تو اس کے کمپیٹیبل لیٹر کون سا ہوتا ہے؟ یا. اور اگر پیش ہوگا یعنی ضمہ ہوگا تو اس کے کمپیٹیبل واو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں, پھر آپ کو انشاءاللہ زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. ہمارا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ ہے جو کہ بہت دفعہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہوا, بہت دفعہ. ٹھیک ہے, بالکل. روٹ لیٹر ہے قاف واو لام. اگر اردو میں ہم پڑھیں تو قول پڑھا جاتا ہے, قول ہے نا, قول بات کو کہتے ہیں نا اردو میں. بالکل. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں اس کو ہم نے, یہ باب ناصرہ سے آتا ہے, اور اگر ہم اس کو یعنی اس میں وزن میں ڈال کے دیکھیں تو کیا بنتا ہے؟ قاولا, ہے نا, بالکل. قاولا. اب درمیان میں آ رہا ہے واو, ہم نے اس کی حرکت کو ختم کرنا ہے. اب پیچھے تو آلریڈی قاف کے اوپر واو سوری فتح ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے کہا کہ آلریڈی ماضی میں تو ہوگا, مضارع میں پھر وہ پچھلا لیٹر ہمیں سکون میں ملے گا, لیکن ماضی میں سب میں ہوگا, ہے نا. تو ہم نے اس کو ویسے ہی ہٹا دیا. یہاں پہ دیکھیے سٹیپس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ حرکت اب واو کے اوپر سے ہٹی ہوئی ہے, جہاں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, واو سے حرکت ہٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پیچھے تھی تو ہم نے ویسے ہی ختم کر دی. اب جب ختم کر دی, اب پیچھے کیا ہے حرکت میں؟ ڈیفینیٹلی فتحہ ہی ہے. پتا ہے تو فتحہ کے کمپیٹیبل الف لے کے آ گئے ہم, رائٹ. اب دیکھیے یہ ریڈ کلر کا الف لکھا ہوا ہے نا بیچ میں, اس کا مطلب ہے ہم خود لے کے آئے ہیں. تو یہ کیا بن گیا؟ قال. اب یہی فعل ماضی ہے. قاولا کوئی فعل ماضی نہیں ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس فائنل پروڈکٹ آئی ہے وہ ہے قال, اور یہی فعل ماضی ہے. قال اس نے کہا, ہے نا. ایسے ہی آپ نے ہمیشہ قرآن پاک میں پڑھا ہوگا نا. جی بالکل. تو آج ہم نے دیکھ لیا کہ یہ بنا کیسے ہے. وہ نمبر جو آپ بتا رہی تھی, قاعدہ نمبر 3 الف, یہ مینشن کیے ہوئے انہوں نے یہ سارے. بالکل بالکل. تو یہ آپ کو سہولت ہو جائے گی کہ یہ ریفرنس جو ہے نا انہیں دیا ہوگا کہ یہ, اور اس سے پہلے دیکھیں 2 اور با لکھا ہوا ہے نا, 2 اور با, وہ کیا ہے؟ وہ 2 با کیا ریفر کر رہا تھا کہ 2 کا مطلب ہے قاعدہ نمبر 2 پہ جاؤ, اور با کا کیا مطلب تھا کہ اگر پہلا حرف جو ہے وہ آلریڈی متحرک ہو تو پھر حرکت کو خالی ختم کر دیں. تو یہ آلریڈی متحرک تھا, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ فعل ماضی میں تو ظاہر ہے پہلا کلمہ فا ہوتا ہے اور ہمیشہ اس پہ فتح ہی ہوگا, بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کوئی اور حرکت بھی نہیں ہوگی, ہے نا. فعل ماضی کے جتنے بھی وزن ہیں, یا تو فعلا کا وزن ہوگا, یا فاعلہ کا ہوگا, یا فاعلہ کا ہوگا, تو فا کلمہ پہ تو ہمیشہ فتحہ ہی ہوگا نا. تو عین کلمہ پہ جو بھی حرف علت آئے گا اس کی ہم جو ہے نا اس میں الف ہی آئے گا, سمجھے آپ, کیونکہ فا کلمہ پہ زبر ہوگا اور اس کی وجہ سے الف ہی آئے گا, رائٹ. تو یہ تو آپ کائنڈ آف ڈیفینیٹ چیز سمجھ لیں, ٹھیک ہے, فکسڈ ہے یہ کہ وہ حرف علت الف سے بدل جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن رول کے اکارڈنگ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب آتے ہیں ہم فعل مضارع کی طرف. اب ناصرہ سے فعل مضارع نارمل کیا بنتا ہے؟ ینصرو, ٹھیک ہے. اب اس کو اس پیٹرن میں, اس وزن میں ڈالیے ذرا, قاف واو لام کو تو بن گیا یقولو, رائٹ. ینصرو سے یقولو بن رہا ہے. ہاں جی. اب جو مادہ ہے یعنی جو یہ, کیونکہ اب یا کو نہیں ہم کنسیڈر کریں گے, ہم مادہ کا جو ہے نا قاف واو اسی کو دیکھ رہے ہیں ہم. اب واو پہ, واو کی حرکت سے پیچھے والا جو ہم نے دیکھا, واو سے پیچھے وہ قاف جو تھا وہ ساکن آ گیا, تو ہم نے واو کی حرکت اٹھا کے قاف کو دے دی, ٹھیک. بالکل. اب یہ بن گیا یقولو. اور ویسے بھی دیکھیں یہاں پہ واو ہی ہے, لیکن اگر ہم ضمہ کے کمپیٹیبل حرکت لانا چاہیں تو وہ بھی واو ہی ہے نا. تو پھر یہ یقولو رہ گیا. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس فائنل پروڈکٹ آ گیا فعل مضارع کا. بالکل. اور 3 جیم لگا ہوا ہے اس میں. 3 جیم کا مطلب ہے کہ یعنی اگر ما قبل حرف پہ ضمہ تھا تو واو میں بدل دیا. اب دیکھیں یہاں واو جو ہے نا, یہاں جو میں نے سوری یہاں جو واو ہے
وہ بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے. یہاں تک جو واو ہے نا یہ وہ بلیک کلر میں ہے کیونکہ یہ ابھی حرف مادہ کا جو تھا واو وہی ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کو ریڈ میں کر دیا ہے کیونکہ اب یہ مادہ کا واو نہیں ہے, اب یہ جو ہم ضمہ کے کمپیٹیبل حرف علت لے کے آئے ہیں یہ وہ ہے. اب یہ فعل اجوف بن گیا. بالکل ہاں, فعل اجوف میں یعنی اس کا جو فائنل پروڈکٹ ہے نا وہ قال یقول بن گیا اس مادے سے. ٹھیک ہے, اور یہ انہوں نے پورا لکھ کے آپ کو سمجھایا بھی ہوا ہے جو میں نے بول کے آپ کو ابھی بتا دیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ریڈنگ کر لیں گے تو پھر بھی آپ کو یہ اور پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. کسی کو کوئی سوال ہے یہاں تک؟ اور اگر کوئی کسی کے سر کے اوپر سے بالکل گزر رہا ہے نا تو پھر بھی اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے پلیز. پہلی دفعہ بالکل سننے میں لگتا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا, لیکن انشاءاللہ آپ دوسری دفعہ تیسری دفعہ کریں گے تو بہت اچھا سا آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے اس پہ انشاءاللہ. پھر امر بھی اسی طرح ہی بنانا ہے کہ پھر امر میں اس رک جائے نا, حرف امر علت پہ کو تو پھر بعد میں ڈراپ کر جاتے ہیں دینا نا, پہلے یہ تو دیکھ لیں. ہے؟ یہاں نہیں تک کوئی کیونکہ وہ سوال ہے تو قول پوچھ لیں. کہتے ہیں نا قالا نہیں یقول نا, قل. وہ اس پہ مت جائیں نا ابھی وہ اچھا ہم بعد میں کریں گے نا, پہلے اس کو دیکھ لیں اتنا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں امر کو کیسے بیچ میں ایکسپلین کر دوں, اب باقی لوگوں کے لیے تو ابھی یہی نئی چیز ہے نا. ابھی تک جتنی بات ہم نے دیکھی ہے اس میں کچھ اگر کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. اور پھر اس کو مطلب ہمیں جب ہم نے اس کو کیا تھا پہلی دفعہ تو شیخ صاحب نے ہمیں کہا تھا اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ بہت مشکل ہے رول, تو رول ہمیں ویسے بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا, کہ ہم نے کیا کیا کر کے چینجز کیے وہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر یہی ہے کہ آپ فائنل پروڈکٹ یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے, لیکن رول کو بھی آپ بار بار پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ بڑے اچھے سے وہ یاد ہو جائے گا. لیکن ہمیں رول ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے اس کا فائنل پروڈکٹ امپورٹنٹ ہے. تو کاف واو نون ہے نا, یہ بھی بہت اہم ہے اور بہت دفعہ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے. ویسے تو یہ بنتا ہے کون ہے نا, کون, کاف واو نون کون, لیکن باب ناصرہ سے آتا ہے یہ بھی, تو اس کا جو فائنل پروڈکٹ بنے گا اسی طرح سارے رولز کو اپلائی بن کر کے وہ بنے گا کانا. جیسے وہ بن گیا تھا نا قولا, رائٹ, تو اسی طرح یہ بھی بنے گا کانا. اور وہ کیا بنا تھا یکونو, سوری یقولو, اور یہ کیا بن گیا یکونو. دیکھیں وہی پیٹرن پہ, کیونکہ وہ بھی ناصرہ سے تھا, باب ناصرہ سے تھا, تو یہ بھی باب ناصرہ سے ہے. ناصرہ ینصرو کانا یکونو. از دیٹ کلیئر؟ بالکل. تو بس ہم یہ فائنل وزن ہی یاد رکھ لیتے ہیں سہولت کے لیے. ٹھیک ہے, فائنل پروڈکٹ ہم یاد رکھ لیتے ہیں بس کہ کانا یکونو. ٹھیک ہے, اسی طرح اگلے لیٹر پہ چلتے ہیں, قاف واو میم. اس کو ویسے تو پڑھے گا تو قوم بنے گا, رائٹ, لیکن قوما جو فائنل پروڈکٹ فعل ماضی کا ہے, دیکھیں الف کے ساتھ ہی آ رہے ہیں. وہی بات ہے نا کہ فا کلمہ تو فعل ماضی میں فا ہی رہے گا ہمیشہ, کسی بھی وزن پہ آئے. ٹھیک ہے, کسی بھی باب سے آئے وہ فا پہ تو فتحہ ہی رہتا ہے اور اس کے کمپیٹیبل الف ہی لگے گا. ٹھیک ہے, تو قوم یقوم, کیونکہ یہ بھی باب ناصرہ سے تھا, نصرہ ینصر قام یقوم. ٹھیک, بالکل. عین واو ذال, اور ہم اس کو روز ہم یوز کرتے ہیں جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ, رائٹ. تو اس میں اعاذ یعوذ, یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے, اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں, رائٹ. جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں تو اس میں متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہوتا ہے. یہ یعوذ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, یعوذ. نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں, اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہے, اعاذ یعوذ, اعاذ اس نے پناہ مانگی, یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے. زا واو را, زارا یزورو, زیارت کرنا, اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا وزٹ کرنا. تو اس کا روٹ ورڈ ہے زا واو را, زارا یزورو, زارا اس نے زیارت کی, یزورو وہ زیارت کرتا ہے یا کرے گا. اسی طرح میم واو تا, موت ہے نا, موت. جی تو ماتا وہ مر گیا, یموتو وہ مرتا ہے یا مرے گا, رائٹ. فوت ہو گیا, مرنا ذرا اچھا لفظ نہیں لگ رہا, لیکن وہ میں روٹ ورڈ سے آپ کو اس کو موت سے اس کو کر رہی ہوں ذرا فیملیئر. اوکے, اسی طرح تو واو فا, تو واو فا, ٹھیک ہے, طوف یطوف.
ٹھیک ہو گیا. طوافا اس نے طواف کیا. طواف کیا بھی کہہ سکتے ہیں. اور طواف کرنے میں کیا کرتے ہیں ہم؟ چکر لگاتے ہیں نا, تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے چکر لگایا, اس نے چکر لگایا. طوافا یطوفو. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ ہمارا فعل اجوف ہو گیا الحمدللہ. اب انہوں نے نا آپ کی سہولت کے لیے گردان بھی لکھ دی ہوئی ہے ادھر. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ پوری گردان لکھی ہوئی ہے. بالکل. یا آپ ادھر سے ہی پڑھ کے یاد کر لیجئے. اور تھوڑا سا اس میں گردان میں بھی دیکھیں قالا قالا قالو ہے نا, فعلا فعلا فعلو, یہ تو ٹھیک ہو گیا. قالت فعلت کے وزن پہ. ٹھیک ہے, قالت قالتا قلنا, یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. قلنا وہ میرے خیال سے کیونکہ ہم نے لام کلمے کو جب ساکن کیا ہے تو اس سے پہلے حروف علت بھی ساکن ہے, تو اس کو ڈراپ کر دیا انہوں نے. بالکل, وہ الف جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. قالنا نہیں ہوگا وہ پھر, ہے نا, قلنا. قلنا. ہاں بلکہ آگے بھی سارے قلتا قلتما ہاں پھر وہ قلتم. ہاں بالکل پھر اسی پیٹرن پہ چلنا شروع ہو گیا. 5ویں صیغے سے فرق آیا تو پھر قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا. یہ گردان آپ سب رٹ لیں, ایسے ہی یاد کر لیں. اور یہ کتنا آئے گا قرآن پاک میں, یہ بہت استعمال ہوتا ہے یہ میرے خیال مادہ. سے بہت زیادہ آتا ہے. جی جی بالکل. کبھی آئے گا قالت, کبھی آئے گا قلتم, ہے نا, کبھی آئے گا قالو, کبھی آئے گا قالا, رائٹ, قلنا. یہ سارے مطلب یہ اکثر جو ہے مطلب واحد کے اور جمع کے صیغے اکثر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ایسے ایز اٹ از یاد کر لیں آپ. اور جب ایک گردان آپ یاد کر لیں گے نا, تو پھر اس میں آپ کوئی بھی رکھیں گے نا مادہ جس میں اجوف کا ہے نا, تو وہ تقریباً اسی طرح سے گردان بن جائے گی. اسی طرح قوما, جیسے قوف واو میم تھا, قوما وہ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, تو قوما قوما قومو قامت قامتا قمنا قمتا قمتما قمتم, یعنی تم سب کھڑے ہوئے. قمتی تو کھڑی ہوئی, قمتما تم دونوں کھڑی ہوئی, قمتن تم سب کھڑی ہوئی. بس ایک آپ گردان یاد کر لیں گے نا تو سارے وہ اسی پیٹرن سے آتے جائیں گے پھر. ٹھیک ہے, اچھا اس میں نا تھوڑا سا وہ ڈفرنس یہی ہے کہ اگر یہ فعل, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فعل ماضی میں جس وزن پہ آ رہا ہو ضروری نہیں کہ فعل مضارع میں بھی اسی وزن پہ آئے. ٹھیک ہے, تو اس کے حساب سے نا پھر یہ ناصرہ کی گردان انہوں نے دی ہے فعل ماضی کی, اور اس کی پھر انہوں نے مضارع کی بھی دے دی ہے قالا سے یقولو. تو یقولو یقولان یقولون تقولو تقولان یقلنا, رائٹ, اسی طرح سے یہ بھی تقریباً جیسے وہ قلنا تھا تو یہ یقلنا, اور تقولو تقولانی تقولون تقولین تقولانی تقلنا, اقولو نقولو. بالکل, اس کو بھی آپ ایسے ایز اٹ از یاد کر لیں. اور پھر جو ہے آگے انہوں نے ڈھیر ساری مثالیں ہیں, میں جاؤں گی مثالوں میں تو ایک ایک مثال پہ بہت ٹائم لگے گا, لیکن آپ لوگ اپنے طور پہ ضرور پریکٹس کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو آفر کیا تھا کہ پھر اگلی کلاس میں آپ سے اگر کوئی آپ نے پریکٹس کی, آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. تو اس ابھی بھی میں آفر کر رہی ہوں, آپ ضرور ساری ایگزامپلس کو دیکھیے گا, جہاں پہ بھی کنفیوژن ہوگی ضرور مجھ سے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ ایک ہے, اب دیکھیں فعل اجوف میں باب فتح سے, وہ ناصرہ سے تھا, یہ فتح سے ہے. تو فتح میں شاء شاء شاء, شاء کا مطلب جو چاہا ہے نا, جو ہم بولتے بھی ہیں ما شاء اللہ, ان شاء اللہ, رائٹ, کتنا زیادہ ہم بولتے ہیں شاء لفظ. بالکل. تو اس کی گردان بھی آج دیکھ لیں. شاء شاء شاء, شاء اس ایک نے چاہا, شاء شاء ان دونوں نے چاہا, شاء ان سب نے چاہا. شاءت شاءتا شئنا, اس میں دیکھے تھا قلنا, ہے نا, جی, اور اس میں شئنا, وہی جب اس کی زیر آ جائے گا, کسرہ لے لے گا وہ. 4 با. اب یہ واپس یہ دیکھیں ریفرنس انہوں نے پھر اس طرح ہی دیا ہوا ہے نا, 4 با میں جا کے دیکھ لیں. جی فتح گروپ میں باب فتح میں جو ہے یہ پھر غائب مؤنث جمع جو ہے وہ کسرہ ہی لے گی. یہ یہاں پہ نا میں نے اسکپ کر دیا تھا, قاعدہ نمبر 4 میں نے پڑھا ہی نہیں.
قاعدہ نمبر 4 یہی تھا، گردان کرتے ہوئے اگر 2 ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو ان میں حرف علت کو حذف کر دیتے ہیں، جو کہ یہاں پہ قالنا کا تھا نا، تو الف بھی ساکن ہے اور آگے لام بھی ساکن ہے، تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ حرف علت کو مطلب ختم کر دیتے ہیں، اور پھر فا کلمہ کی حرکت کا فیصلہ کریں گے. اگر فا کلمہ کی حرکت اس کی ذاتی ہو تو پھر درج ذیل کے مطابق اس کی اس طرح سے تبدیلی کریں گے. ناصرہ اور قاروما سے ضمہ لگائیں گے، باقی سب ابواب میں کسرہ لگائیں گے. باب ناصرہ اور کاروما، کیونکہ اس میں فعل مضارع میں جا کے دیکھیں وہ ضمہ ہی آتا ہے نا فا کلمہ پہ، تو اس لیے ضمہ ہی لگے گا ماضی میں بھی، لیکن باقی سب ابواب میں کسرہ لگے گا. I'm so sorry اگر کسی کو بہت مشکل لگ رہا ہو تو I'm so sorry، لیکن میرا کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں نے پہلی دفعہ کیا تھا تو توبہ توبہ بہت مشکل لگا تھا مجھے. I'm frankly speaking، ٹھیک ہے، بہت مشکل لگا تھا مجھے کہ یہ کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن انشاءاللہ اسٹیڈیلی اگر آپ چلتے رہیں گے تو آہستہ 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 آپ کو اچھے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے میں آپ کو فائنل جو آپ کو بات بتا رہی ہوں نا کہ بس آپ ان کی گردانیں رٹ لیں شروع میں، ٹھیک ہے، گردانے رٹا لگا لیں آپ، وزن آپ کو رٹے میں یاد ہو جائیں گے تو پھر آپ آہستہ آہستہ نا وہ اگر پڑھیں گے دوبارہ بار بار قاعدے تو وہ بھی آپ کو یاد رہیں گے. ٹھیک ہے، تو فی الحال بس یہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ میں یعنی جو باب ناصرہ اور کاروما سے آئے گا تو اس میں فعل ماضی میں بھی ہم ضمہ لگائیں گے، جیسے ہم نے کہا تھا قلنا، رائٹ، یہاں پہ جو ہم نے سکون کیا تھا نا، یہاں پہ یہ جو ریڈ کلر کا آپ کو ضمہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، قلنا، تو کیونکہ یہ باب ناصرہ سے ہے اور باب کاروما سے بھی اس طرح ہی آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی جو ابواب ہوں گے تو اس میں پھر کسرہ لگے گا، ٹھیک ہے، جو کہ پھر ہم شاء کی ہم نے گردان جب دیکھی تو اس میں ہمیں پتا چلا کہ ہم نے یہ باب فاتحہ سے تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے شئنا لگا دیا، شؤنا نہیں آیا اس میں جیسے قلنا میں آیا تھا، رائٹ، تو یہ شئنا ہو گیا. تو جب شئنا ہوا تو آگے پھر اسی پیٹرن پہ چلے گا، شئتا شئتما شئتم شئتی شئتما شئتن شئتو شئنا، رائٹ. اور شاء سے فعل مضارع کیا بن رہا ہے؟ یشاء، اس میں بنا تھا یقول، ہے نا فعل مضارع، کیونکہ وہ ینصرو سے تھا اس میں واو آ رہی تھی، لیکن یہ فاتحہ ہے یفتح، ہے نا، یعنی اس میں فعل مضارع میں بھی فتحہ ہی ہے، اور جو فتحہ کی کمپیٹیبل حرکت ہوتی ہے وہ الف ہوتی ہے، سوری جو حرف علت، اس لیے یشاء آ گیا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. سمجھ تو آ رہی ہے لیکن ساری چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، مکس ہوں گی ساری. اچھا چلیں بس ٹھیک ہے، یہ لاسٹ ہی گردان میں کریں. پریکٹس جب تک بہت ساری، اس میں بہت ساری پریکٹس کرنے والا ٹاپک صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہمیں بھی شیخ صاحب نے تو بس انہوں نے نا ایک دفعہ بتا کے انہوں نے ہمیں کہا نہیں سمجھ آ رہی تو بس گردانوں کو رٹا لگا لو. تو یہ تو میں خود چونکہ پڑھاتی رہتی ہوں نا، پھر بار بار کرنے سے مجھے رول کمفرٹیبل ہوئے ہیں، ورنہ رول کم ہی لوگوں کو یاد رہتے ہیں یہ. لیکن بس یہ میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ ان کا ماضی مضارع یاد کر کے نا پہلا صیغہ اس کا وزن آپ کو یاد ہو جائے گا، تو پھر آپ بس اس کو رٹا لگا لیں. اور کچھ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس باقیوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، بس یہ کچھ جو بک میں آئے ہوئے ہم اس کو بس یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یشاء یشاءانی یشاؤنا تشاء تشاءانی یشاءنا، اور پھر وہ پوری آگے ایسے ہی چلتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، پھر رکتے ہیں ہم یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ ہو جائے گا آگے. ہاں بس آگے گردان ایک اور دی ہوئی ہے جا آ سے، ہے تو وہی فعل اجوف ہی ہے، جیسے یشاء سے بنی ہے نا بالکل اسی طرح بن رہی ہے یہ. اس میں شئنا تھا، اس میں دیکھیں جئنا، اور یہ والا بھی کافی استعمال ہوتا ہے، جا اور جاءت، جئتو جئتا، یہ مطلب یہ استعمال ہوتا ہے. یہ انہوں نے ظاہر ہے وہی امپورٹنٹ ہی دیے ہوئے جو قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کسی کو کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کلاس کو. اور اگلی کلاس ہماری انشاءاللہ 8 o'clock ہوگی فرائیڈے کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سب لوگ یاد رکھیں. ویسے میں ریمائنڈر بھی انشاءاللہ ڈال دوں گی. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ پھر آپ نا پریکٹس ضرور کیجیے گا، اس کو دوبارہ ایک دفعہ خود پڑھیے گا اور ایگزامپلس کو دیکھیے گا جو آئی ہوئی ہیں، کیونکہ ایگزامپلس میں پچھلوں کی بھی پھر پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ.
اور میں نے یہی سوچا کہ ایک دفعہ گرامر پوری کرا کے نا پھر ہی ہم ٹرانسلیشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہاں کچھ ایسا آ جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ ابھی نہیں پڑھا اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے پھر سوچا کہ چھوڑنے کی بجائے گرامر پوری ایک دفعہ کر لیتے ہیں، اور پھر یعنی بے شک پوری کلاس میں صرف ایک آیت ہو، پھر ہم اس کو آرام آرام سے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ. چلے میرا خیال ہے کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جو 8 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق کتنا ٹائم ہوگا؟ 10 بجیں گے. 10 ٹھیک ہے. پہلے کتنے بجے ہوتی تھی؟ 11:40 میں نا. ہاں جی ہاں اب پیچھے آ گئی، 8 بجے ہو گئی تو پاکستان کے 10 بجے. ٹھیک ہے میں ڈال دوں گی انشاءاللہ جمعے کو مارننگ. کیا کہتے ہیں نیکسٹ ویک سے تو صرف فرائیڈے والی ہو جائے گی نا؟ جی بالکل بالکل، یہ ہماری آخری کلاس تھی ٹیوزڈے کو. نیکسٹ ویک سے اونلی فرائیڈے انشاءاللہ. چاول پہ جی چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ جمعے کو ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.